بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف نے قرآن کے اعراب لگا کر اجمیوں کے لیے قرآن کی قرأت آسان بنا دی۔ یہ کارنامہ بلا شبہ سنہری الفاظ میں لکھا جانے والا ہے، مگر ایسا بھی حجاج بن یوسف نے بہت کچھ کیا جو اس کی سیاہ کاریوں کی داستان ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سمیت کئی دیگر برگزیدہ ہستیوں کی بھی حجاج بن یوسف نے جان لی۔ خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی، آتش زنی کی گئی اور حج بھی موقوف رہا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ ہے، وہاں بھی حجاج بن یوسف نے ظلم کی داستانیں رقم کی، اس کی بھی تضحیق کی گئی، توہین کی گئی۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے پردہ اٹھاتے ہوئے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی موجود رہتے، جن میں 30,000 خواتین بھی ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا، جو آخری اس نے ظلم کی داستان رقم کی، وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے چلاتا رہتا۔ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی اور وہ کانپتا جاتا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس سے احساس نہیں ہوتا تھا۔ سردی کی شدت کم نہیں ہوتی تھی۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا پیٹ میں سرطان ہے، جسے آج کینسر کہتے ہیں۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ شاید اس دور میں یہی اس قسم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج بن یوسف کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان کو تنگ نہ کرنا، مگر بات تیری سمجھ میں نہ آئی، تو ظلم سے باز نہ آیا۔
آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے جل بھی رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق ہے۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ سے جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے حجاج بن یوسف کی موت کی خبر سنی تو اللہ کے سامنے شکر گزاری کے آنسو بہاتے ہوئے رو پڑے۔ مرنے کے بعد حجاج بن یوسف کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ نفرت میں اس کی لاش باہر نکال کر جلا نہ دیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اس کے خوف کی شدت چہروں پر عیاں ہوتی تھی، لوگ کانپ کے رہ جاتے تھے۔ اور پھر اللہ کا انتقام دیکھیے کہ اس کو 2 گز زمین دنیا میں ملی، لیکن اس کا نشان آج تک کہیں نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کی قبر کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ حافظ۔